خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جناب علی المرتضیٰ نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھائی مسلمانوں سب سے بہادر کون ہے؟ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہی سب سے بہادر ہیں، زمانہ جانتا ہے۔ تو جناب علی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے۔ میں جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نا، میں حرم کعبہ جاتا ہوں تو میں جب خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو میں یہ والی حدیث یاد کرتا ہوں، یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اس کو میں اپنے ذہن میں حاشیہ خیال میں لاتا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر کون ہے۔ جناب کون ہے؟ فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکے کے سارے سردار کٹھے ہو کے محبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے، حضور کو گرا لیا نبی پاک۔ میٹھا ہی کھانا صرف سنت نہیں، پتھر کھانا بھی سنت ہے، صرف حلوہ کھانا سنت نہیں، پتھر کھانا بھی اس سنت کو بھی ادا کرنا۔ کہتے ہیں تھوڑے سے میٹھے چاول بھی کھا لو، کھانے کے ساتھ سنت ہے۔ میں نے کہا بھائی کبھی کبھی پتھر کھانا بھی سنت ہے، اس پر بھی توجہ کریں، اس کا بھی تھوڑا خیال فرمائیں۔ کہتے ہیں حضرت علی کے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور معاذ اللہ تشدد کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا، کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ابو بکر کو خبر کرو، کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں، بتاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا، صدیق اکبر کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں، اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا اور منظر دیکھ بھی رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے ایک کافر کو ادھر پھینکا، دوسرے کو ادھر پھینکا، تیسرے کو ادھر، اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں ظالموں اسے مارتے ہو جو تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، ظالموں ان پر تشدد کرتے ہو جو تمہیں جہنم سے بچاتے ہیں، جو تمہیں اللہ کا قرب دیتے ہیں، جو تمہیں دنیا کی آزمائشوں سے بچانے آئے۔ کہتے ہیں جب جناب صدیق اکبر نے دیکھا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، بڑا مشکل کام نہیں کسی کے حصے کی مار کھانا، دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن 4 اینٹیں اٹھا کے کسی مسجد میں لگانی پڑ جائیں تو لوگوں کی شان میں کمی آتی ہے معاذ اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوپر لیٹ گئے، اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک کے حصے کی ساری مار ابو بکر صدیق نے کھائی، اور اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھایا، اور قبیلے کے ایک شخص نے کہا قریش مکہ یاد رکھنا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ لے گئے۔ ان کی اماں کہتی ہیں ساری رات میں اپنے بیٹے کے زخم دھوتی رہی اور میں روتی رہی، ساری رات میں پٹیاں کرتی رہی اور میں پریشان رہی۔ برادری ساری کٹھی تھی کہ ابو بکر کو ہوش آئے اور وہ بتائیں کون کون شامل تھا تو ہم بدلے کی کوشش کریں۔ والدہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ ابو بکر تو جب بھی اٹھے گا پہلا نام محمد عربی کا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو ناراض ہو جائیں گے۔ اتنی خیال تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے محبوب کا نام کبھی معاذ اللہ نہ لیں، برادری کٹھی ہے، میرے دل میں خیال تھا، لیکن کہتے ہیں وہی ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلی، کہا حضور کا پتہ بتاؤ۔ اماں کہتی ہیں میں نے کان میں کہا ابو بکر ذرا ٹھہر جا، برادری ساری کٹھی ہے، تو حضور کا نام لے گا تو چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، جس نے جانا ہے جائے، مجھے برادری کی ضرورت نہیں، مدینے والے محبوب کی ضرورت ہے۔